بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیزان ملت، بزرگان محترم، سلسلے کے مخلصین اور ہمارے قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، محبوب سبحانی امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے. یہ مواعظ حسنہ کا جو سلسلہ ہے اس کی آج 14ویں قسط ہے، اور یہ سلسلہ ابھی اور مزید کچھ عرصے جاری رہے گا. اس مجلس کے آغاز میں ہم پہلے حدیث مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا يكفله من العمل ما يغلبه فإن كفله ما يغلبه فليعنه عليه. غلاموں اور خادموں کے حقوق کے سلسلے میں اور ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، آقا نامدار حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. یہ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غلام اور باندی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا دست نگر بنایا ہے. تو یاد رہے کہ جس کے ماتحت باندی یا غلام ہوں اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے اسی میں سے انہیں کھلائے، اور جو پہنتا ہے اسی میں سے انہیں پہنائے، اور انہیں کسی ایسے کام پر مجبور نہ کرے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو خود بھی انہیں سہارا دیں. کمزوروں سے حسن سلوک. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. رواہ الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں اللہ اس کی موت کو آسان بنا دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے: کمزوروں سے نرمی، والدین سے محبت و شفقت، اور غلاموں سے حسن سلوک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 18ویں مجلس منعقدہ 16 ذی القعدہ 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو حرام سے افطار کرنا بے فائدہ ہے۔ اے لوگو، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو حرام مال سے روزہ افطار کرنا بے فائدہ ہے۔ دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو نافرمانی میں گزار دیتے ہو۔ اے حرام کھانے والوں، دن میں اپنے نفسوں کو پانی پینے سے باز رکھتے ہو اور شام کو مسلمانوں کے خون سے روزہ افطار کرتے ہو۔ تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو بدکاری کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تخذل امتی ما عظموا شہر رمضان، میری امت جب تک ماہ رمضان کی تعظیم کرتے رہے گی رسوا نہ ہوگی۔ رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں پرہیزگار رہو، اور یہ کہ شرعی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے روزے رکھو، اور روزہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھو۔ اے بیٹا، روزے رکھو اور افطار کے وقت اپنی افطاری سے کچھ فقیروں کو بھی دو، اور یوں ان کی غمخواری کرو۔ اکیلے نہ کھاؤ، کیونکہ جس نے اکیلے کھایا اوروں کو نہ کھلایا اسے محتاجی اور تنگ دستی کا خوف ہے۔ اسلام کی سب شرائط بجا لاؤ یا مسلمان کہلانا چھوڑ دو۔ اے لوگو، تم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں، اور تم دعوے کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، تمہارا ایمان صحیح حالت میں نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس کھانا کثرت سے ہو اور تمہارے گھر والوں سے بچ رہے، ایسے میں دروازے پر کھڑا سائل محروم لوٹ جائے، جلد ہی تجھے اپنا پتہ چل جائے گا، جلد ہی تو اس سائل جیسا ہو جائے گا اور ویسا ہی محروم لوٹایا جائے گا جیسے کہ تو نے قدرت ہونے کے باوجود اسے محروم لوٹایا تھا۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیوں نہ کھڑا ہوا اور جو کچھ تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر فقیر کو کیوں نہ دیا۔ تو 2 اچھی باتیں جمع کر لیتا، تواضع سے کھڑا ہوتا، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سائل کو اپنے ہاتھ سے عنایت فرمایا کرتے تھے، اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلایا کرتے تھے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہتے تھے، اپنے کرتے کی سلائی اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کس طرح دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ عملی طور پر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مخالف چلتے ہو۔ تمہارا دعویٰ تو لمبا چوڑا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، یا تو تم خالص یہودی ہو جاؤ یا توریت پر فریفتہ ہونا چھوڑ دو۔ اسی طرح میں تم سے بھی کہتا ہوں، یا تو اسلام کی سب شرائط بجا لاؤ یا مسلمان کہلانا چھوڑ دو۔ اسلام کی سب شرائط کا بجا لانا تم پر لازم ہے،
پھر اسلام کی حقیقت کو ثابت کرو۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے سامنے سر جھکا دو، یعنی اللہ کے سامنے تسلیم و رضا اختیار کرو۔ آج دنیا میں مخلوق سے غمخواری کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے تمہاری غمخواری کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے۔ اللہ کی اطاعت میں سب طرح کی سلامتی ہے۔ اے بیٹا، تو صحیح و درست بن، فصیح ہو جائے گا۔ تو حکم میں صحیح بن، ہر حکم مانتا رہ، علم میں فصیح ہو جائے گا۔ باطن میں صحیح ہو، ظاہر میں فصیح ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت میں سب طرح کی سلامتی ہے۔ اطاعت یہی ہے کہ اس کے تمام حکموں کی تعمیل کرو، اس کے منع کردہ سے باز رہو اور قضائے الہی پر صبر کرو۔ جو شخص اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ وہ سب کو اس کے تابع فرما بنا دیتا ہے۔ جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی چاہو۔ اے لوگو، میری نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ میں تمہارے لیے بھلائی چاہنے والا ہوں۔ میں اپنے آپ سے اور تم سے اپنی تمام حالتوں میں جدا ہوں۔ جن کاموں میں تم مشغول ہو میں اس سے الگ ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کے لیے میں سیر کرتا رہتا ہوں۔ تم مجھ پر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہی کچھ تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکمل المؤمن ایمانہ حتی یرید لأخیہ المسلم ما یرید لنفسہ۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ فرمان ہمارے امیر اور سردار اور بزرگ اور ہمارے سفیر اور شفاعت کرنے والے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے نبیوں اور رسولوں اور صدیقوں کے پیشوا ہیں۔ جو شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ چاہے تو اس سے اس کے ایمان کے کمال کی نفی ہوتی ہے۔ جب تم اپنے نفس کے لیے اچھے کھانے اور عمدہ لباس اور بہترین مکان اور اچھے مواقع اور بہت سا مال چاہو اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے برعکس چاہو تو تم اپنے کمال ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اے کم سمجھ والے، تیرا ہمسایہ فقیر ہے، تیرے گھر والے فقیر ہیں، اور تیری ملکیت میں جو مال ہے وہ اس قدر ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مال پر تجھے ہر روز نفع حاصل ہوتا ہے، یہ نفع در نفع کا معاملہ ہے۔ تیرے پاس اتنا مال ہے جو تیری حاجت سے زیادہ ہے۔ ایسے حال میں ضرورت مندوں کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ان کی تنگی پر رضامند ہے، کیونکہ نفس اور حرص شیطان تیرے پیچھے لگے ہیں۔ اس لیے نیکی کا کام تجھ پر آسان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حرص کی قوت ہے، خواہشوں کی کثرت ہے، دنیا کی محبت ہے اور ایمان کی قلت ہے۔ تو غیر محسوس طور پر اپنے نفس، اپنے مال اور خلقت کے باعث شرک میں مبتلا ہے۔ تجھے اس کی ذرا بھی خبر نہیں ہے کہ تجھے دنیا کی کتنی رغبت ہے اور دنیا کی حرص کتنی بڑھ گئی ہے۔
جو موت کو اور اللہ سے ملنے کو بھول گیا اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتا تو ان کافروں کی طرح ہو گیا جنہوں نے کہا قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور کہنے لگے زندگی تو یہی ہے، دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف زمانے کی گردش مارتی ہے۔ گویا تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، مگر تو نے اسلام کا زیور پہن لیا ہے، کلمہ پڑھ کر اپنا خون بچا لیا ہے، نماز روزے میں مسلمانوں کی طرح عادت سے ہو، عبادت سے نہیں، لوگوں پر اپنی پرہیزگاری ظاہر کرتے ہو حالانکہ تیرا دل نافرمان ہے، ایسا کرنے سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کچھ مقام پانا ہے تو نفس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس کے بعد حضرت محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ نے کچھ بات کی اور پھر فرمایا جب تک اپنے نفس کے ساتھ قائم رہے گا تب تک اس مقام تک پہنچے گا، جب تک نفس کی خواہش کے مطابق اسے لذتیں پہنچائے گا تو اس کی قید میں رہے گا۔ نفس کو اس کا پورا حق دے، اس کے حصے کی لذت سے باز رکھ، نفس کو اس کا حصہ دینے میں نفس کی بقا ہے اور نفس کو اس کا حصہ لذت میں پہنچانے سے اس کی بربادی ہے۔ نفس کا ضروری حق یہ ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، لباس پہنایا جائے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جائے، جبکہ نفس کا حصہ لذتیں اور اس کی خواہشیں ہیں، اس سے نفس کو باز رکھ۔ نفس کا حق شریعت کے ہاتھ سے لے اور اس کا حصہ جو علم خداوندی میں سابق ہو چکا ہے قضا و قدر کے سپرد کر دے۔ تھوڑے پر صبر کر کے اس پر اپنے نفس کو ٹھہرا لو، بعد میں اگر تقدیر اور علم الہی کے ہاتھوں تیرے پاس بہت زیادہ آ جائے تو اس میں تو محفوظ ہوگا، اگر تھوڑے پر صبر کر لو گے تو نفس برباد نہ ہوگا اور جو اس کے نصیب کا ہے وہ کہیں نہ جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایمان والے کے لیے اتنا کافی ہے جتنا بکری کے بچے کے لیے، یعنی مٹھی بھر خشک گھاس اور ایک گھونٹ پانی۔ مومن قوت لا یموت کھاتا ہے اور زاد راہ کی مانند لیتا ہے، جبکہ منافق خوب مزے اڑاتا ہے۔ مومن اس وجہ سے تھوڑا کھانا کھا لیتا ہے کہ وہ ابھی رستے میں ہے، ابھی منزل پر نہیں پہنچا ہے، اسے پتہ ہے کہ منزل پر پہنچنے پر اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، جبکہ منافق کے لیے نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مقصد۔ تمہاری طرف سے دنوں اور مہینوں میں کس قدر کوتاہی ہے، اپنی زندگی بلا مقصد اور بے فائدہ گزار کر ضائع کر رہے ہو۔ یہ میرے دیکھنے کی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تم کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے ہو، جبکہ اپنے دین میں کوتاہی کر کے نقصان کر رہے ہو۔ اس کے برعکس کرو گے تو اچھے رہو گے۔ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے، اپنی عادت کے مطابق تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ اپنی آخرت برباد کر کے کسی کی دنیا آباد نہ کرو۔ اے لوگوں، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے زندہ رہنے کا کوئی پروانہ آ گیا ہے؟ کس قدر ناقص سمجھ کے مالک ہو۔ جو شخص اپنی آخرت برباد کر کے کسی کی دنیا آباد کرتا ہے، دوسروں کے لیے دنیا جمع کر کے اپنا دین خراب کرتا ہے اور اپنے اور خدا کے درمیان دوری ڈالتا ہے، اپنے جیسی مخلوق کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اگر وہ جان لے اور یہ یقین کر کے
کہ وہ عن قریب مرنے والا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب طرح کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، تو وہ ضرور اپنے بہت سے اعمال میں سیدھی راہ پر آ جاتا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، جب تم بیمار پڑتے ہو تو نہیں جانتے کہ بیماری کیسے آئی، اسی طرح جب مر جاؤ گے تو خبر نہ ہوگی کہ موت کیسے آ گئی۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں اور منع کرتا ہوں، نہ تم خدا کا خوف کرتے ہو اور نہ اپنی بری حرکتوں سے باز آتے ہو۔ اے بھلائی سے غائب رہنے والوں، دنیا میں شغل کرنے والوں، دنیا عن قریب تم پر حملہ کر کے تمہارا گلا گھونٹ دے گی، اور جو کچھ دنیا کے ہاتھ سے جمع کیا ہے وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ دنیا کی جن لذتوں سے تم نے مزے اڑائے ہیں وہ بھی کام نہ دیں گی، بلکہ یہ سارے کا سارا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تحمل اور قطع شر کو اپنی عادت بنا لو۔ بیٹا، تحمل اور قطع شر کو اپنی عادت بنا لے۔ کلموں سے ملتے جلتے دوسرے کلمے ہیں۔ جب کوئی تجھ سے ایک کلمہ کہے پھر تو اس کا جواب دے تو اس کی طرف سے اس سے ملتے جلتے دوسرے کلمے آ جائیں گے۔ اس طرح سے بات بڑھ جائے گی اور دونوں میں لڑائی کا فساد برپا ہو جائے گا۔ مخلوق میں ایسے لوگ گنے چنے ہیں جو خلقت کو خالق کے دروازے کی طرف دعوت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں قبول نہ کی جائیں تو وہ خلقت کے خلاف اللہ کی دلیل ہیں۔ خاصان خدا ایمان والوں کے لیے نعمت ہیں، اور منافق جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، خاصان خدا ان کے لیے عذاب ہیں۔ التجا ہے اللہم طیبنا بالتوحید وبخرنا بالفنا عن الخلق وما سواک فی الجملہ۔ اے اللہ، ہمیں توحید کی خوشبو عنایت فرما اور مخلوق وما سوا اللہ سے فنا کر کے معطر فرما۔ اے توحید والو، اے شرک والو، مخلوق میں سے کوئی شے تمہارے ہاتھ میں نہیں، ساری مخلوق عاجز ہے، بادشاہ ہو یا رعایا، امیر ہو یا فقیر، شہنشاہ ہو یا حاکم، سب اللہ کی تقدیر کے قیدی ہیں۔ ان کے دل اس کی دسترست میں ہیں، جدھر چاہتا ہے ادھر کو پھیر دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے۔ اپنے نفسوں کو موٹا نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کھا لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شکاری کتے کو پالے اور اس کی پرورش کر کے موٹا کرے اور اس کے ساتھ اکیلا ہی رہے، پھر یقیناً وہ کتا اسے کھا لے گا۔ تم اپنے نفسوں کی باگیں ڈھیلی نہ چھوڑو اور نہ اس کی چھریاں تیز ہونے دو، وہ تمہیں ہلاک ہونے کے لیے جنگلوں میں ڈال دیں گے اور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ ان کی جڑیں کاٹ ڈالو اور نفسوں کو اپنی خواہش پر نہ چھوڑو۔ التجا ہے اللہم اعنا علی نفوسنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی، ہمارے نفسوں کی سرکشیوں پر ہماری مدد فرما اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 19ویں مجلس منعقدہ 18 ذی قعدہ 545 ہجری
بروز منگل بوقت شام بمقام مدرسہ قادریہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی ذات کے طالب بن کر اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو بھی اس کی ذات اس لائق ہے کہ اس کا خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اس کی ذات کے طالب بن کر اس کی اطاعت کرو۔ اس کے عذاب و ثواب سے کیا غرض؟ اطاعت یہی ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے اور اس کے منع کردہ کاموں سے منع رہا جائے، اس کی قضاؤں پر صبر کیا جائے، اس کے حضور توبہ کرو، اس کے سامنے گریہ بزاری کرو، آنکھوں اور دل کے آنسوؤں سے اس کے سامنے عاجزی کرو۔ رونا عبادت ہے کیونکہ وہ کمال درجے کی عاجزی و انکساری ہے۔ جب تیری نیت نیک ہوگی اور توبہ کر کے نیک اعمال کرے گا تو اللہ تجھے اس کا نفع عطا فرمائے گا۔ وہ تو مظلوموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ اپنے تابع داروں کے لیے اس کی رحمت اور راحت وہاں ظاہر ہوگی۔ دنیا و آخرت میں اس کی محبت کو لازم سمجھو۔ جن ضروری چیزوں کی تجھے حاجت ہے ان سب سے بڑھ کر اس کی محبت جانو۔ اس کی محبت ہی تجھے نفع دے گی۔ مخلوق میں سے ہر ایک تجھے اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے چاہتا ہے، جبکہ رب تعالی تجھے تیرے لیے ہی چاہتا ہے اور دوست رکھتا ہے۔ نفس اللہ کی منشا کے خلاف کرتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے نفس خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم اس سے بے خبر ہو۔ اپنے تئیں وہ اللہ پر حکم چلاتے ہیں اور جس کام کو کرنا اللہ کی منشا ہے نفس اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے دشمن شیطان مردود سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ سے دوستی نہیں رکھتے۔ جب قضاء الہی نازل ہوتی ہے تو نہ اس کی موافقت کرتے ہیں نہ اس پر صبر کرتے ہیں، بلکہ جھگڑا اور نزاع کرتے ہیں۔ نفسوں کو اسلام کی خبر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ نام کا اسلام نفسوں کو کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ اس پر کچھ نفع ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا ولأولادنا ولأہلنا ولجميع أقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرنا على أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.